اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور سورہ انبیاء رکوع نمبر 2 ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستی ہم نے توڑ کر رکھ دیں، کانت ظالمتاً جو ظالم تھی، وَأَنشَأْنَا، اور ان کے بعد بعدہا قوم آخرین، اور لوگ نئے پیدا کر دیے، انشأنا پیدا کر دیے، بعدہا ان کے بعد قوم آخرین نئے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تباہ ہو جاتی قوم تو ان کی جگہ ان کے علاقوں میں پھر ہم دوسرے لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ مکہ والوں کو تنبیہ اور ڈانٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، کفار کو ڈانٹنے اور ان کے ساتھ یہ سزا کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، جب انہوں نے ہمارا عذاب احسوا باسنا، باس کا معنی عذاب، احسا کا معنی محسوس کیا، اذا ہم اچانک وہ ان سے بھاگ رہے تھے، یرکضون اچانک وہ ان سے درمیان میں بریکٹ میں لکھ لو بستیاں، وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے۔ جب اللہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھا تو وہ ان بستیوں سے دوڑ رہے تھے۔ لا ترکضوا وارجعوا، بھاگو نہیں، ان کی طرف واپس آؤ، یعنی ان جگہوں، ان بستیوں کی طرف واپس آؤ۔ ما اترفتم فیہ، جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی، اترفتم فیہ، جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی، ومساکنکم، اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، اے لوگوں جب اللہ کا عذاب دیکھ تو کہاں بھاگتے ہو؟ بیٹھو، آؤ یہاں، لوگ تم سے کوئی سوالات کریں یا تم سے کوئی پوچھے معاملات، کیوں بھاگتے ہو؟ تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو، کوئی خاص واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ڈانٹ کے طور پر بھی جب عذاب آتا ہے تو انسان پھر اتنا بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ پھر ایک مذاق ہے نا کہ پیچھے کوئی سزا دینے والا ہے، ڈنڈا اٹھا کے بھاگ رہا ہو اور کہے جی واپس آ جاؤ، ایک قسم کا اس کے ساتھ یہ ایک سزا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی، یہاں تک کہ جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا۔ فما زالت تلک دعواہم، تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تو چند آیات جو آپ نے پڑھی ہیں، ان آیات میں یہ سب کفار کو ڈانٹنے کے لیے یا کہہ لیں دوسرے معنوں میں ان کے مذاق کے لیے باتیں تھیں، جتنی آپ نے یہ آیات پڑھی ہیں۔ آگے یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 16، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کفار کے اعتراض کا جواب دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا، یہ آسمان و زمین، یہ تو کھیل تماشے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جواب دیا کہ کوئی کھیل تماشے کی چیز ہوتی تو پھر ہم اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے، تمہارے پاس کیوں بھیجتے؟ ایک مثال ہے، میں کسی چیز سے کھیلتا ہوں، مجھے کوئی کرکٹ یا مجھے کوئی بال یا کوئی گیم پسند ہے، میں وہ مجمع تقریر کرنے کے لیے تو نہیں لے جاؤں گا، بھی مجھے یہ بھی پسند ہے، میں یہ کرکٹ کھیلتا ہوں، میں یہ ہاکی والی بال کھیلتا ہوں، بلہ اٹھا کے جاتا ہے کبھی جمعہ پر؟ یہ تو بیزتی ہے، نقص، عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ کھیل والی چیزیں ہوتی تو میں ان کو اپنے پاس رکھتا، یہ تو نقص اور عیب والی چیزیں، تو اس لیے یہ آسمان کوئی کھیل کود والی چیز نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ کھیل تماشا ہے، یہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کھیل تماشے کی چیزیں ہوتی تو میں اپنے پاس رکھتا، تمہارے پاس نہیں۔ یہ تو عبرتیں ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو، آسمان سے
ایسا بڑا آسمان ہے، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون، ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر کسی ٹیک کے کھڑا کر دیا، اور زمین کو ایسا برابر بچھا دیا کہ کبھی ہلتی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کبھی زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں کھیل تماشے کی نہیں ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ کھیلتے ہوئے نہیں بنائے سے مراد یہ کوئی کھیل تماشے کی چیزیں نہیں ہیں، ان سے عبرتیں حاصل کرو۔ لو اردنا ان نتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے کوئی کھیل بنائیں تو یقیناً لاتخذناہ من لدنا، یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ کھیل تماشے کی چیز جو ہوتی تو تمہارے سامنے نہ میں ظاہر کرتا یہ۔ لو اردنا، اگر ہم چاہتے کوئی کھیل بنائیں، لاتخذ اردنا ان نتخذ لہوا، یہ کہ ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں، لاتخذناہ من لدنا، تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، اپنے پاس سے بنا لیتے۔ لدنا کا معنی اپنے پاس سے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ اے ظالمو، اگر یہ آسمان و زمین کھیلنے کی چیزیں ہوتی، لعب و لہب والی چیزیں ہوتی تو تمہارے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کھیل تماشے کی چیزیں ہوتی تو ہم ان کو اپنے پاس سے بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن یہ کھیل تماشے کی چیزیں نہیں ہیں آسمان و زمین۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں۔ نقذف پھینک مارتے ہیں، بالحق کی حق کو، علی الباطل باطل پر۔ فیدمغہ فاذا هو زاہق، تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے۔ یدمغہ، پس وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے۔ فاذا هو زاہق، تو پس وہ مٹنے والا ہوتا ہے، پس وہ مٹنے والا ہوتا ہے۔ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، یدمغ، اس کا دماغ کچل دیتا ہے، پس وہ مٹنے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بڑی بربادی ہے، وجہ سے بربادی ہے، مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ زبان سے تم نے کتنا زہر اگل دیا کہ آسمان و زمین کھیلو تماشے کی چیزیں ہیں، فضول چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ المومنون بھی فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے کہ ہم نے ایسے انسان کو بیکار پیدا کر دیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے کوئی چیز دنیا کی بیکار نہیں پیدا فرمائی، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں کوئی نہ کوئی فائدہ منفعت اس کے اندر ضرور ہے۔ اچھا جی، تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اسی کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے، وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ذرہ برابر تھکتے ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ کے مخلوق فرشتے جو اس کی ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ذرہ برابر تھکتے ہیں، تحسیرون تھکنا۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، وقفہ نہیں کرتے، دن رات تسبیح کرتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے فرشتے کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں، کبھی تکبر نہیں کرتے، ہر وقت دن ہو رات ہو اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ چلو پھر آگے آیت نمبر 21 سے پھر آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس کو یاد کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 سے
ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون۔ اس آیت کا پس منظر، اس کی مختصر تشریح یہ ہے، اتنے زبردست اللہ کے ہوتے ہوئے ان ظالموں نے زمین سے معبود بنا لیے۔ کیسے یہ ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے زمین سے کوئی معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کریں گے۔ کسی نے پتھر کو معبود بنا لیا، کسی نے حجر کو معبود بنا لیا، کسی نے انسان کو معبود بنا لیا، کسی نے جانور کو بنا لیا، حتیٰ کہ بعضوں نے پلید مگرمچھوں کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ کیسے لوگ ہیں؟ حقیر ترین چیز ہے مٹی، جو پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ یہ پتھر ہیں، شجر ہیں، جانور ہیں، ایک دن آئے گا سارے ملیا میٹ ہو کے مٹی کے نیچے آئیں گے، پاؤں کے نیچے۔ کیا حیثیت ہے ان کی؟ ان کو تم نے خدا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان ظالموں نے زمین سے مراد کسی نے پتھر کے معبود، کسی نے انسانوں کو خدا بنا لیا، کسی نے کسی کو خدا بنا لیا۔ اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ میرا قانون پاس ہونا چاہیے، دوسرا خدا کہتا میرا قانون پاس ہونا چاہیے۔ اگر زمین کے اندر لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، اگر اس کے اندر یعنی آسمان و زمین کے اندر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، اس کے اندر فساد ہو جاتا۔ ایک کہتا میری بات مانی جائے، دوسرا کہتا میری مانی جائے۔ اس لیے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہم سفر ہم کفو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ینشرون، یا انہوں نے زمین سے کوئی معبود بنا لیے ہیں، ہم ینشرون جو پیدا کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں، اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے لفسدتا، تو وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے، دونوں ضرور بگڑ جاتے، دونوں کا آپس میں تضاد ہوتا، فساد ہوتا، زمین کا نظام ختم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے۔ اما کیسے پاک ہے؟ اما ان چیزوں سے یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ شریکوں سے، اللہ شرک سے، شراکت سے، مدد سے، تعاون سے، ہر قسم کی کمزوری اور عیب و عیوب سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی حاجت، کسی کی کوئی ضرورت، کسی کی کوئی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اور لا یسأل عما، اس سے نہیں پوچھا جاتا، لا یسأل اس سے نہیں پوچھا جاتا، عما یفعل اس کے متعلق جو وہ کرے، وہم یسألون ان سے پوچھا جاتا ہے۔ دنیا والے جو کریں، ہم جو کریں، اللہ پوچھے گا۔ قیامت کے دن سب جو ہے عذاب بول بول کر کہیں گے، ہماری نام اعمال بھی بول کر، وہ سارے وہ حساب و کتاب ہم سے تو پوچھا جائے گا ایک ایک لمحے کے بارے میں، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کیا نظام ہے، آگے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ہی کسی کے اندر جرأت ہے اس طرح کی۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے، وہم یسألون اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، فرمایا کہ یا انہوں نے اس کے سوا کوئی معبود بنا لیے ہیں۔ کہہ دے ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، اگر واقعی تمہارا کوئی حقیقی معبود ہے جس کو تم نے بنا لیا، لاؤ کوئی دلیل۔ ھذا ذکر، یہی ان کی نصیحت ہے، یہ ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ ھذا ذکر، یہی ان کی نصیحت ہے، من معی، جو میرے ساتھ ہیں۔ تو ذکر سے مراد یہ قرآن ہے، اور معیہ سے مراد کون آپ کے ساتھ ہے؟ جو مسلمان فرما بردار ہے،
یہ قرآن یہی ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہے، وذکر من قبلی، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان کے اکثر حق کو نہیں جانتے، فهم معرضون، سو وہ منہ پھیرنے والے ہیں، ان کے اکثر حق نہیں جانتے، وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے ہیں، مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے ہیں، انہ لا الہ الا اللہ، کہ حقیقت یہ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا مگر انا فاعبدونی، مگر میں ہوں، میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ عباد مکرمون، وہ بندے ہیں مکرمون جنہیں عزت دی گئی ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، وہ رحمان جس کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ نے ان فرشتوں کو اولاد بنا لی، وہ تو بندے ہیں، عباد، بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی بجا لانے والے ہیں، مکرمون، جنہیں عزت دی گئی ہے۔ لا یسبقونہ، کیا کرتے ہیں وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے، اللہ کوئی حکم دے اللہ کے حکم کو سنتے ہیں، آگے بات نہیں کرتے، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے، اتنے جو ہے با ادب ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے، اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری صورت میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، ملائکہ جو ہیں اللہ کی بات سے پہل بھی نہیں کرتے اور اللہ کے کسی صادر ہونے والے حکم کے اندر نافرمانی بھی نہیں کرتے، اس کو بجا لاتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ان کرنے کا حکم دیا جائے۔ ادھر بھی وہی بات ہے، وہم بامرہ یعملون، اور اس کے حکم کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یہ سامنے پیچھے سے کیا مراد ہے؟ جو کر چکے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ابھی کریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آگے پیچھے، یعنی جو گزشتہ ہم کر چکے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال، جو آئندہ مستقبل میں کریں گے وہ بھی اعمال، جو کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جسے وہ پسند کرے۔ ملائکہ بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، نبی بھی کریں گے، یہ سارے لوگ سفارش کریں گے، لیکن کریں گے ان کے لیے جسے اللہ پسند کرے گا، اپنی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کی اذن کے ساتھ جو ہے سفارش ہوگی۔ انبیاء بھی کریں گے، نیک لوگ، فرشتے، ملائکہ سب کریں گے، لیکن ان کے لیے ہوگی جن کو اللہ پسند کرے گا۔ الا لمن ارتضی، یہ تو نہیں ہے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو، فرشتوں نیک لوگوں کو پسند ہو وہ پاس کر دیں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ جو اللہ چاہے گا، یہ تو ایک سمجھ لو کہ اعزاز ہوگا، یہ ایک قسم کا مقام و مرتبہ ہوگا، وگرنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ سفارشوں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، ملائکہ کو، ان نیک لوگوں کو اعزاز کے طور پر یہ ایک خصوصی فضیلت ہے کہ تمام لوگ کھڑے ہوں گے، ہاں جی آپ چند لوگوں کو آپ سفارشیں کرو، آپ کی نیکی اور آپ کے تقوی اور آپ کے مقام کا احترام کرتے ہوئے آپ جو کہنا چاہتے ہیں کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح سورہ یونس کے شروع میں ہے کہ اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کی ما من شفیع الا من بعد اذنہ،
سفارش نہیں ہوگی مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اجازت کیا ہے؟ جسے پسند کرے گا اسی کے لیے اجازت دے دی جائے گی، وہ سفارش کریں گے. الا لمن ارتضی، مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. اب پیچھے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ عباد، وہ غلام ہیں، وہ بندگی کرنے والے ہیں. اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ ان کو غلام نہ بناتا. بندہ خود بادشاہ ہو اور اس کی اولاد نوکروں میں تصور کیجئے، یہ نہیں ہو سکتا. دنیاوی اصول ہے. ایک بندہ خود اتنا بڑا جاہ و جلال والا ہے، مقام و مرتبہ والا، لیکن اس کی اولاد فقراء ہے، فقیر ہے. جتنا وہ خود شان آن کے ساتھ رہتا ہے تو اپنی اولاد کو بھی اسی طرح رکھے گا. اگر اللہ اتنی بڑی ذات ہے تو اس نے اپنی اولاد یہ غلام بنائے ہیں، عباد. تو اس لیے فرمایا کہ فرشتے اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں. من یقل، جو کہے، منہم، ان میں سے، انی، بے شک میں، الہ ہوں، معبود ہوں، من دونی، اس کے سوا. دوبارہ، اور ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، یہی ہے جسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں. ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں، یہی ہے جسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ایسے ہی ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں. اس آیت کا مقصد اور مطلب تشریح یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میں سے، رسولوں میں سے بالفرض، کہا نہیں ہے اگر، بالفرض ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں خدا ہوں، تو ان نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے بھی جہنم کی جزا و سزا ہوگی. ان کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. کوئی اگر اس طرح کی جو ہے دعویٰ کرے، منہم کی ضمیر سے مراد یہ رسول، فرشتے، انبیاء، اگر وہ بھی یہ دعویٰ کریں تو نجزیہ جہنم، ہم جہنم کی انہیں جزا دیں گے. چلو دیکھو جو لفظ نہیں آتا پھر آگے آیت نمبر 29 سے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ.